آج پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہنگامہ خیز دن رہا ہے۔ آج جب 10 بجے کے بعد جب فیصلہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کے اوپر، جو پی ٹی آئی کے اوپر جو ایک فیصلہ آنا تھا آج، وہ فیصلہ اس طرح کا تو سخت نہیں ہے جس کی ہم بظاہر لوگ توقع رکھے ہوئے تھے۔ جس طرح سے پچھلے 2 روز سے ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ شاید تحریک انصاف کے قائد جو ہیں وہ بین ہو جائیں گے اور ان پر تاحیات نااہلی کا کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شاید پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے شاید اسے منسوخ کر دیا جائے، یا جو پی ٹی آئی کا جو ایک ایز اے پارٹی اس کا جو ایک سٹیچر ہے شاید وہ بھی اس کی زد میں آئے۔ لیکن ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن آج جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس کو اگر ہم نٹ شیل میں دیکھیں، اس کا اگر ہم ایک کرکس نکالیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے آج اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے یہ پی ٹی آئی کے اوپر ثابت ہو گئی ہے کہ اس میں ممنوع فنڈز انہوں نے حاصل کیے ہیں بیرون ملک سے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کہا گیا ہے کہ 34 ایسے غیر ملکیوں سے انہوں نے فنڈز لیے ہیں، جن میں عارف نقوی بھی شامل ہیں اور اس میں بہت ساری کمپنیز بھی شامل ہیں، تو ان سے فنڈنگ انہوں نے لی ہے اور ان کو دانستہ طور پر چھپایا بھی گیا ہے۔ پھر کچھ اکاؤنٹس کی تفصیلات فیصلے میں دی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے 8 جو اکاؤنٹس ہیں ان کی تو ملکیت ظاہر کی ہے، مگر 13 اکاؤنٹس ایسے تھے جنہیں چھپایا گیا، خفیہ رکھا ہے جنہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اب ایک نئی کنٹروورسی بنے گی اور ساری سیاست اب اس نقطے کے گرد گھومے گی، کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس کی بابت جو بیان حلفی جمع کرایا تھا وہ اس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب اس سارے کیس کو کلوز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک شو کاز نوٹس جاری کیا ہے تحریک انصاف کو کہ یہ جو ایک چارج شیٹ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پوائنٹس کچھ گن کے سنائے ہیں، تو اس کی وضاحت دی جائے۔ اگر پی ٹی آئی اس کی دوبارہ تیاری کرے اور دوبارہ اپنی فائلیں کچھ کھنگالے اور معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ دوبارہ سرخرو ہو کر نکل جائے۔ لیکن جس طرح کا اب یہ فیصلہ آیا ہے پاکستانی سیاست میں، اب یہ ڈھول بجنا ہی بجنا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آئین کی آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی حکومت کو بھی سفارش کی ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔ ظاہر ہے وہ بیان حلفی کو لے کر ہے معاملہ، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اس کا موقف یہ ہے، میں نے انور منصور کو بھی آج سن رہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ جو ایک سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے اور یہ گوشواروں کے ساتھ بھی جمع کرانا ہوتا ہے ظاہر ہے، تو اس کی کوئی بیان حلفی کی حیثیت نہیں ہوتی، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایک سمپل بیان ہے۔ لیکن جو بھی ہے بہرحال اب اس کے بعد یہ اب واضح طور پر یہ اب کورٹس میں جائے گا معاملہ، اور یہ آئین کی آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس کے تحت اب یہ اگلا میدان عدالتوں میں لگے گا، اور پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اس میں کافی لے دے ہوگی۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بیان حلفی ہے لازمی طور پر وہ ان کے پاؤں کی زنجیر ابھی بنا رہے گا، لیکن اب یہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ایک تو اس کا جو ہے نا یہ ایک بڑا بھرپور امتحان ہوگا کہ وہ اگر اپنے شوکاز نوٹس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن کر جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ نال اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ایک تو اس کا سیدھا سیدھا ہے کہ جو ممنوع فنڈنگ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بھاگ کے سرکار ضبط کرنے کا حکم جاری کرے گا، اور اس کے بعد یہ جو بیان حلفی ہے ظاہر ہے اس پر معاملہ پھر آگے بڑھے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کا ابھی تک یہی کہنا ہے، ان کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی بیان حلفی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اپیرنٹلی لگتا بھی یہی ہے، چونکہ بیان حلفی کا جو معاملہ ہوتا ہے جو نااہلی کی طرف لے کر جاتا ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین کو، بنیادی طور پر وہ اس کی اپنی جو ذاتی معلومات ہوتی ہیں، ذاتی اثاثوں کے جو گوشوارے ہوتے ہیں یا جو ایسٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو لے کر ایک بیان حلفی ہوتا ہے، ان کی دوہری شہریت کو بھی لے کر ہوتا ہے، جس طرح سے ہم نے فیصل واڈا کے کیس میں بھی دیکھا تھا۔ تو یہ جو پارٹی ہیڈ کا معاملہ ہے میرا خیال ہے یہ اس طرح کا کوئی بیان حلفی اس کو کنسیڈر کرنا اور اس کی بنیاد پر آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کسی کو صادق اور امین نہ کہیں اور اسے پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ کر دیں، تو یہ میرا خیال ہے پھر ایک نیکسٹ لیول تک ہوگا، اور اس سطح تک پاکستان کی حکومتوں اور ریاستوں کو یا اداروں کو جانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کافی اس میں شور و غل ہے، اس میں کافی پولوشن آپ کہہ لیں، کافی الزامات ہیں، کافی ایک کلچر کے خراب ہونے کی بات ہے۔ تو یہ جو کیس ہے اس میں جو فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، ممنوع فنڈنگ آپ اسے کہہ لیں،
یہ اب نیکسٹ لیول تک اس شور شرابے کو لے کر جائے گا، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اپنی بدترین گورننس کے ہاتھوں پریشان ہیں، پی ایم ایل این کے اوپر ایک بہت زیادہ دباؤ ہے، اور ان جماعتوں کے آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بھی جو اس طرح کے ممنوع فنڈنگ کے کیسز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو آئی فے کے، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے کیسز بھی ہیں، اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تھا کہ ان تمام کیسز کا اکٹھے فیصلہ کیا جائے، اور اس پر بھی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر توہین عدالت کو لے کر کوئی درخواست پاکستان کی عدالتوں میں بھی دوبارہ ڈالی جائے۔ بہرحال اس کا تو جو بھی فیٹ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن جو پالیٹکس ہے اس وقت وہ اس میں یہ جو جنگوازم ہے اور یہ جو شور و غل ہے اس طرح کا، یہ مزید نیکسٹ لیول تک جائے گا، اور میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس طرح کی قیادتیں یا اس طرح کی سیاسی جماعتیں اگر ان پر بین کیا جائے یا ان کو اس طرح سے نااہلی کے ٹیکنیکل گراؤنڈ سے گزار کر جو ہے نا آپ انہیں نااہل کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے پاکستان کے ان لوگوں سے، ان ووٹرز کے ساتھ جو پاکستان کے انہی جماعتوں اور انہی قیادتوں کو منتخب کرتے ہیں اور پاکستان میں اقتدار کے اندر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو ریاست کے اندر اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ پہلی دفعہ جس جماعت کو بین کیا گیا تھا وہ مولانا بھاشانی کی جماعت تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر عوامی لیگ کا بھی جو معاملہ ہے اور اس کے جو سربراہ تھے ان کو بھی غدار کہا گیا، بھٹو صاحب کو بھی سیکیورٹی رسک اور ان کی غداری کی باتیں کی گئیں۔ ایک نیا منظرنامہ پاکستان کے لیے انہوں نے عالمی دنیا کے سامنے تخلیق کیا، مسلم دنیا کو اکٹھا کیا، اور ایک ایسے ملک کو دوبارہ انہوں نے پاؤں پر کھڑا کیا تھا جس کے 90,000 سولجر جو تھے وہ ہندوستانی قید میں بند تھے۔ ایک ایسے لیڈر کو ہم نے تختہ دار پہ چڑھایا، منظر عام سے ہٹایا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے سیکیورٹی رسک قرار دیا، ان کی حکومتیں نہیں چلنے دی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی عدالتوں نے، اور پھر جس طرح سے انہیں ہم نے ان کی جس طرح سے اسیسینیشن ہوئی ہے الیکشن کے دوران، اور پھر جس طرح سے اس کا ٹرائل ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو جو اس طرح کی قیادتیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے ہٹاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست کے ساتھ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو قد کے سیاستدان ہوتے ہیں جب آپ ان کو پاکستان کے پالیٹکس سے ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، تو تاریخ کا سبق یہی ہے کہ پاکستان کے عوام ان لوگوں کو زیادہ سرخرو کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھاتے ہیں اور ان کو اپنی لیڈرشپ کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ تو تاریخ کا سبق تو یہی ہے۔ اب بال جو ہے وہ وفاقی حکومت کی کورٹ میں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ معاملات کو کس طرف لے کر چلتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے عمران خان صاحب کو مزید ان کے اوپر مڈ سلگنگ کرنے کا، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا، ان کو پاکستان کی عدالتوں اور کورٹ کچہریوں میں گھسیٹنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے۔ لیکن عمران خان ہے دوسری طرف، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ ایک گو فار دا کل کے لیے وہ جانے کے لیے مشہور ہیں، وہ اپنے دباؤ کو بڑھائے رکھتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر، اور اس وقت عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے وہ بھی اپنے نصف النہار کے اوپر ہے۔ ان کا سورج جو ہے اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور پاکستان کے عوام سے جس طرح سے ضمنی الیکشن کے بعد وہ مینڈیٹ لے کر جس طرح سے وکٹوریس ہوئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایک ساری صورتحال میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر انہوں نے ایمرج کیا ہے، تو اس میں یہ بہت مشکل ہے کہ اس وقت ایک کمزور حکومت ان کو دیوار کے ساتھ لگا لے یا ایک ایسا سیاسی منظرنامہ ان کے سامنے کھڑا کر دے جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگ جائیں اور سمجھوتا کر لیں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ بہرحال آنے والے دن پاکستان میں ایک بھرپور ایک سیاست کے اور ایک بھرپور سیاسی جو ایک آپ کہہ رہے ہیں نعرے بازی کا اور الزام تراشی کے دن ہیں، اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ویلاگس کو آپ دیکھتے رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔